آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 270 270 شاید 66 تک نہیں 66 تک تھا نہیں. ویسے تو میرا خیال ہے یہ نظر کی بات نہیں ہوئی تھی لاسٹ ٹائم خرچہ اور چلو 267 سے پڑھ لیں پھر. ہاں 272 ہی ہے. ویسے مجھے بھی 272 کی یاد ہے لیکن میں نے کہا کہ 2 آیت پہلے سے آپ کو سباق کے طور پر نا ذرا گزشتہ ہے نا. 272 آپ نے صحیح یاد رکھا ویسے. ٹھیک ہے. آپ شاید پھر آئے نہیں ہوں گے اگر 266 تک ہے نا. ہاں آپ آئے نہیں تھے شاید. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر وان اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی یہ کوئی تقریباً 2.5 رکوع جو ہیں 37 پڑھ رہے ہیں ہم یہ 270 نا 236 237 اور 238 کا بھی کچھ حصہ یہ انفاق کے موضوع پر ہے. اللہ کے راہ میں خرچ کرنا, اس میں خیرات صدقات سب چیزیں آ جاتی ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں. تو یہ چند آیات کی تلاوت کی ہے, تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ہم نے 270 سے اس میں فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اپنے پر نہیں اللہ کے راستے میں, انفاق ہوتا ہی وہی ہے, اپنے پر تو جتنا چاہے آدمی خرچ کر لے. تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. چھپ کر کرو, تھوڑا کرو, زیادہ کرو, سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا یقیناً علم ہے. یہ بات ہو گئی 270 میں. اچھا اب یہ خرچ کی بات ہے تو خرچ
چھپا کر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہری علل اعلانیہ ہو سکتا ہے، دونوں کی اجازت ہے، کوئی بات نہیں۔ صدقات جو ہیں کہا اعلانیہ اور چھپا کر دونوں بہتر ہیں، اور چھپا کر دونوں بہتر ہیں۔ لیکن یہاں جو اعلانیہ کا کہا گیا یہ وہ ریاکاری کی بات نہیں ہے، وہ تو انما الاعمال بالنیات۔ اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ یار دوسروں کو بھی ترغیب مل جائے، یاد آ جائے اگر وہ بھولا ہوا ہے، کیا حرج ہے اس میں، کوئی بات نہیں۔ ہاں وہ ہے یہ ہے، بالکل کہا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ جو خیرات اللہ کی رضا کے لیے دی جائے اس کا پورا اجر ملے گا، اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ کہا کہ اصل حق ان کا جو اللہ کے کام میں، جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں، احصار ہو گیا ان کا نا، ایسے گھر گئے ہیں کہ ذاتی کسب معاش کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اپنے لیے کمانا، ذاتی کسب معاش کے لیے وہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے۔ یہ آیات آپ نے پڑھی ہیں، اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ بس یہاں پر یہ رکوع ختم ہو گیا ہے، 37 نمبر رکوع 37 ہے نا جی۔ اچھا جی، پہلی آیت ہے 270، ترجمہ تو بہت آسان ہے اس کا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ وَمَا، اور جو بھی، یہ ماں جو کے معنوں میں ہے، ماں نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے، ماں جو کے معنوں میں بھی، وہ آیت سے پتہ چل جاتا ہے۔ ما فی السماوات وما فی الارض، جو بھی زمینوں میں ہے، آسمانوں میں، اللہ کا ہے۔ لیکن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں پہ نہیں پیدا کیا جن و انس کو سوائے عبادت کے، ذاریات کی عبادت ہے نا، وہ آیت سے پتہ چل جائے گا۔ ویسے بھی ایک تھمب رول یہ ہے کہ ماں کے بعد اگر اسی آیت میں اللہ آئے نا، ایک دو لفظ کے بعد، تو آپ ماں کا ترجمہ نہیں کر لیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ آ گیا نا، نہیں میں نے پیدا کیا جن و انسان کو سوائے عبادت کے۔ اچھا، یہاں پر جو کا وما، اور جو انفقتم، انفق خرچ کرو تم، سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، تا تی تما تم تنا ہے نا جی، یہ یاد ہے آپ سب کو۔ انفق بھی اردو کا ہے، نان نفقہ نہیں کہتے، نفقہ، نان نفقہ اس کے ذمے ہے، نفقہ خرچ، تو انفق خرچ کرو تم، من نفقتن، کوئی بھی نفقہ نان نفقے میں سے، کسی خرچے میں سے بھی، او نظر تم،
یا او کا مطلب یا نظر تم، نظر مانی تم نے، من نظر کسی قسم کی نظر کسی چیز کی بھی، فإن اللہ یعلمہ، تو فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ وہ جانتا ہے اسے، علم رکھتا ہے۔ یہ دیکھیں پہلے میں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یقیناً علم ہے۔ وما للظالمین من انصار، وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار، انصار نصرت سے ہے کہ کوئی بھی مددگار۔ دیکھیں یہاں دو لفظ انفقتم اور نظرتم۔ انفقتم خرچ کرو تم، خیرات صدقات جو بھی ہے، نظرتم نظر مانو، اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ نظر، نظر کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ زواد والی نظر نہیں ہے، یہ ایسے نظر ہے، آنکھوں والی نظر وہ نہیں ہے، پڑھتے اس کو بھی نظر ہی ہے، ہاں منت نا۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی مراد ہے، خواہش، ڈیزائر ہوتی ہے نا، انسان ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہے اگر یہ میری خواہش پوری ہے، خواہش جائز ہی ہونی چاہیے یار، انسان ہے کر سکتا ہے، اس خواہش کے بر آنے پر، پوری ہو جانے پر میں اتنا خرچہ کروں گا فی سبیل اللہ، یا میں یہ خدمت کروں گا، ناٹ نیسیسریلی خرچ، اگرچہ یہ خرچ ہی کے ضمن میں آیا ہے، خدمت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی راہ میں کسی کی خدمت کروں گا، وہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ اگر یہ خواہش پوری ہو گئی تو میں کروں گا۔ لیکن وہ جو مراد ہے، خواہش ہے، وہ اس پر آلریڈی لازم نہ ہو، دیٹس ناٹ نظر، پھر نظر نہیں ہے۔ وہ کہے کہ جی اگر میری یہ خواہش پوری ہو گئی تو میں 5 وقت نماز پڑھوں گا، یہ کیا بات ہوئی یار، وہ تو آلریڈی تم پر فرض ہے، یہ نہیں ہے، کوئی اور الگ سے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض نہیں کیا ہوا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہو، یہ شریعت کے لحاظ سے جائز ہے، کر سکتے ہیں، نظر مان سکتے ہیں آپ۔ لیکن جب نظر مانو تو پوری ہو جائے تو اس نظر کو پورا کرنا لازم ہے، پھر یہ نہیں کہ بس یار قسمت میں تھا مل گیا، اس میں کیا ہے نا، اللہ رحیم کریم ہے، دینے والا دے دیا اللہ نے، پھر وہ نظر پوری کرنی چاہیے۔ لیکن وہ جو مراد ہے وہ صرف اللہ سے مانگی ہو، یہ بھی شرط ہے، تو یہ پھر ایک لحاظ سے اللہ کی اطاعت میں سے ہے، جائز ہے کہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہو کہ اللہ تجھی سے مانگا، کسی اور در پہ نہیں گیا، تو نے دعا قبول کر لی، مراد پوری کر دی، میں بالکل جو کہا تھا میں پورا کروں گا، وہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہو، مسکینوں کو کپڑے دینے ہوں، کہیں بھی خرچ کرنا ہو، وٹس ایور، کوئی نہ کوئی اس نے منت مانی ہوگی نا۔ دیکھیں یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جب پریگننٹ تھیں تو انہوں نے بھی نظر مانی تھی، انہوں نے بھی نظر مانی تھی۔ یہ آپ سورہ آل عمران پڑھیں، آل عمران کی آیت 35، اور یہی لفظ ہے نظر آیت میں، اس قالت امرأۃ عمران، عمران ویسے حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی تھا، یہاں پر جو سورہ آل عمران میں ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ اچھا، اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی زوجہ عورت یہ کہہ رہی تھیں، ربی اے میرے پروردگار، انی نظرت لک، ہاں نظرت لک یہ وہاں پر ہے کہ میں تیری نظر کرتی ہوں، ما فی بطنی جو بھی میرے پیٹ میں ہے، جو اس بچے کو جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں نظر کرتی ہوں، محررن، حر آزادی کو کہتے ہیں نا، محررن یہ لفظ ہے، یعنی دنیاوی ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے، کیا مطلب ہے، فلی ڈیووٹ کر دوں گی میں، وقف کر دوں گی تیرے ہی کام کے لیے۔ ہیکل سلیمانی، وہاں مسجد کا بھی بہت کام ہوتا ہے نا، اس کی خدمت کے لیے کر دیا تھا، اور ان کے کفیل جو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام ہوئے تھے، جو کہ ان کے خالو بھی ہیں،
یہ ہے نا سارے ایمان۔ تو بات ہو رہی تھی نظر کی، وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی یہ نظر مانی تھی اور کہا فتقبل منی، یہ لفظ ہیں کہ اللہ تو میری اس پیشکش کو قبول کر لے کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے وقف کر دوں گی، فلی ڈیووٹ تیرے کام کے لیے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آل عمران کی یہ آیت 35 میں ہے نظر ماننا، ہے نا جی، نظر۔ تو اچھا بات یہاں پر یہ کہی گئی، ترجمہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے، کہ خرچ خواہ راہ خدا میں کیا ہو یا راہ شیطان میں کیا ہو، شیطانی راستہ بھی ہے وہاں بھی تو خرچ کیا کر سکتے ہیں نا۔ نظر جو ہے خواہ اللہ کے لیے مانی ہو یا غیر اللہ کے لیے، دونوں صورتوں میں آدمی کی نیت اور اس کی فعل سے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ یعلمہ، اللہ واقف ہے جو اس کی نیت ہے اور اس کا جو فعل ہے۔ فإن اللہ یعلمہ، اور جو جزا و سزا ہے نا وہ خرچ کرنے کا یا نظر ماننے کا، دیٹ وڈ بی اکارڈنگ ٹو دیٹ انٹینشن، اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے نا، اللہ اکبر۔ تو وہ جو جزا و سزا کا فیصلہ ہے وہ آدمی کی نیت اور اس کے فعل کے مطابق ہی دیا جائے گا۔ یعنی جنہوں نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہوگا اور اس کی خاطر نظر مانی ہوگی تو یقیناً اجر پائیں گے، ریوارڈ ملے گا اللہ کی طرف سے، انعام و اکرام۔ لیکن جن ظالموں نے، دیکھیں یہاں آخر میں لفظ بھی ظالمی ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، لیکن جن ظالموں نے شیطانی راہوں میں خرچ کیا ہوگا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے نظریں مانی ہوں گی، تو کہا پھر ان کو اللہ کی سزا سے بچانے کے لیے من انصار، انصار نصرت سے نا، پھر کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ہاں ایسے ظالموں کو کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، ان کے کوئی مدد نہیں کرے گا ان کی، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کی آیت 270 جو لکھا ہے، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا یقیناً علم ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، ہاں نیت کا علم ہے، کہاں خرچ کر رہے ہو، بے شک خفیہ طور پر کرو، چھپ کر کرو، تھوڑا کرو، زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں کرو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، سب یعلمہ، اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ یہاں ظالموں کو جو ہے وہ غیر اللہ کی نظر ماننے والوں کو کہا گیا ہے۔ ہاں ظالم، دیکھیں ظالم کا تو لفظ قرآن میں بہت آتا ہے۔ ظالم ایکچولی ہم تو یہ ہے نا جو مار دھاڑ کر رہا ہو ظالم ہے، جابر قسم کا ہو، حقدار کو حق نہ دینا ظالم، جو ناانصافی کرے ظالم، پورے قرآن میں ہے۔ یہ اللہ کا بھی ایک نظام ہے، جو اس نظام کو بگاڑنے کی کوشش کرے نا ظالم، ظالم ہے، یہ ظلم ہی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی خرچہ یا نظر اللہ کا چھوڑ کر کسی اور مقصد یا کسی اور کے لیے کرتا ہے، ظالم ہے۔ اللہ ہی سے نظر ماننی چاہیے، اللہ ہی کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ تو ظالم اس معنوں میں آیا ہے نا جی، اور یہ اکثر جگہ یہ لفظ آتا ہے۔ اچھا جی، اچھا اگلی آیت ہے 271، صدقات جو ہیں وہ اعلانیہ اور چھپ کر دونوں ہی کیے جا سکتے ہیں، اجازت ہے نا۔ تبدو اور تخفوہا دونوں لفظ ہیں نا۔ اچھا 271 ہے، ان تبدو صدقاتی فنعم ہی وان تخفوہا وتؤتوہا الفقراء فہو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔
ان اگر تبدو تم ظاہر کرو صدقاتی صدقات کو فنعم ہی، فنعم تو اچھا ہے، ہی وہ خرچ کرنا نہیں۔ اور وَإِن تُخْفُوهَا، تخفوها جو ہے یہ تبدو کا اپوزٹ ہے، متضاد ہوتی ہے نا، تبدو ظاہر کرنا، تخفو خفیہ سے ہے، مخفی چھپانا۔ وَإِن تُخْفُوهَا اور تم چھپاؤ اسے یعنی صدقات کو، اور وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور تُؤْتُوهَا عطا سے ہے دینا، تُؤْتُوهَا دو اسے، کن کو دو؟ صدقات کو، فقراء فقیروں کو، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے، فَهُوَ پس وہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ اور وہ مٹا دے گا، دور کر دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم سیئات کو، سیئات حسنات کا الٹ ہے، برائیاں ہیں، سب کچھ ہی آ گیا اس میں، جتنی انسان کی کوتاہیاں، لغزشیں، گناہ سب ہیں نا، سیئات میں آ گیا، سیئات میں ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں یہ جو کہا گیا نا، تبدو الصدقات ظاہر کرو، جو میں نے یہاں اعلانیہ لکھ دیا، ظاہر کرو، یا تخفوہا مخفی رکھو، یہ کوئی ایسا تضاد نہیں ہے جو بھی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ تو کہا گیا ہے کہ اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کبھی کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہوتا ہے نا جی، کہ وہاں یہ کہہ دیا یہاں پر کہا گیا اعلانیہ دے دو۔ لیکن یہ ویسے بھی واللہ عالم، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو تو فرض ہو، کچھ فرض بھی تو ہوتے ہیں نا، یا زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جو فرض ہو اس کو اعلانیہ دینا افضل ہے، کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے، اس کی مصلحت کہ وہ تو فرض ہے، اس میں دکھاوا کیا ہے، ہر ایک نے دینا ہے، بینگ مسلم، تو اگر وہ بھول گیا ہے، نہیں اسے خیال آیا تو اسے یاد آ جائے یار زکوٰۃ تو دینی ہے، دینا افضل ہے۔ اور جو فرض کے علاوہ ہے ما سوا، اس کا اخفا زیادہ بہتر ہے، اس کو مخفی رکھنا زیادہ بہتر ہے نا۔ اور ویسے بھی بات جو ہے نا وہ نیتوں پر ہی ہے، اگر آدمی کی کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ جی مجھے کسی بندوں سے ریوارڈ نہیں چاہیے کہ جی وہ مجھے کہے جی بڑا ہاتھ کھلا ہے، سخی بندہ ہے، کوئی تعریفیں کرے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو ظاہر میں بہت سارے رفاع عامہ کے کام جو ہیں وہ ویسی ظاہر ہو جاتے ہیں، آپ خفیہ رکھ ہی نہیں سکتے، لیکن مقصد ان کا یہی ہوتا ہے خدمت خلق، بہت سارے ہے نا جی، اس کو چھپا کر آپ کیا کریں گے؟ کسی کا جو بھی آپ کوئی کسی کے تھوڑی سی ڈسپینسری بھی بنا رہی ہیں وہ سامنے تو آئے گی نا، کیا چھپائیں گے آپ؟ پردے ڈالیں گے۔ بہت سے ایسے رفاع عامہ کے کام ہیں، کوئی عرض نہیں ہے، آپ کا دل صاف ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اس کی مخلوق کے لیے فائدہ ہے، تو کہا وَإِن تُبْدُوا ہے نا جی۔ دیکھیں نا یہ کہا بھی اس لیے کہ جب خرچ کا ٹاپک ہے نا تو یہ ذہن میرا بہت ہی قید و بند ہے، یاری بہت ہی چھپ کر کرنا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ تو بڑی پابندیاں لگ گئیں۔ بات ہے سیدھی نیتوں پر، انسان کے دل پر، تو کہا کہ ظاہر بھی ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس انداز میں ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ریوارڈ کو دیکھیں، ریوارڈ بہت ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ثواب دے گا، اللہ فائدہ دے گا، دیکھو تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، یہ بہت بڑی بات ہے، برائیاں ختم، تو یعنی یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات، ان سے آدمی کے جو ہے وہ نفس اور اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے نا، نیکی ہے نا خرچ ہے، اور یہ اس میں اچھے اوصاف جو ہیں وہ نشو و نما پاتے ہیں، تو گویا اس طرح جو اس میں برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور اچھائیاں جو ہیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں۔
اور اللہ کے ہاں اتنا مقبول بنا دیتی ہیں کہ جو گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے بھی جا چکے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، کر سکتا ہے، برائیاں ختم ہے نا یہ سب۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے بالکل اللہ۔ تو یہ یعنی پرسویٹ کیا گیا ہے، بہت بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، وَيُكَفِّرُ اور وہ دور کر دے گا عَنْكُمْ تم سے مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہاری تمام برائیوں کو، اور کہا کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون لفظ عمل سے ہے، جو بھی تم عمل کرتے ہو خبیر پوری خبر رکھنے والا ہے، اس کے علم میں ہے۔ وہ عمل خواہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اندھیرے میں کیا ہو دن کی روشنی میں کیا ہو، خبیر اللہ کو خبر ہے اس کا۔ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو اللہ کے علم میں ہے۔ اچھا اگلی آیت مبارکہ یہ دیکھیں 271 ہو گیا، صدقات اعلانیہ اور چھپا کر دونوں ہی بہتر ہیں۔ 272 میں یہ ہے کہ جو صدقات خیرات اللہ کی رضا کے لیے کی جائے نا اس کا پورا اجر دیا جائے گا، یہ یقین کامل ہونا چاہیے، ضائع نہیں جائے گا آپ کا، وہ ہر حال میں اس کا اجر ملے گا۔ تو فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی علیکم وانتم لا تظلمون۔ اچھا اس میں اگر آپ غور کریں تو اس آیت مبارکہ میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، خرچ کی بات ہے نا، انفاق، تو غیر مسلم پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ خیرات اور صدقہ میں کیا فرق ہے؟ کوئی اتنا زیادہ روٹی میں اور ڈبل روٹی میں ہاں بس یہی پر بس یہی بالکل نہیں، یہ دیکھیں نا خیرات خیر سے ہے، بھلائی، صدقات صدق سے ہے، سچائی ہے، انسان کو سچا کر دیتی ہے یہ جو ہے نا، تو صدقہ بھی اسی سے، تو مترادف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، صدقات بھی سارے خیرات ہی ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات دینا۔ اور قرآن نے تو زکوٰۃ کو بھی صدقات کہا ہے۔ ہاں جب بعض جگہ وہ زکوٰۃ کو بھی کہا ہے، تو اس لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں انفاق کی شکلیں ہیں، تو یہ مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتی ہیں، ہے نا جی۔ ہاں بس موٹی سی تو بات یہ ہے کہ جی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ٹرمینالوجی ہے، خیرات صدقات زکوٰۃ، تو اللہ کی رضا مد نظر ہونی چاہیے، بس یہ ہے۔ تو اس میں ہاں مقصد ایک ہی ہے بالکل، تو خرچ کرنا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ ہاں اس میں جو آگے کیٹیگرائزیشن ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرض اور جو اس کو وہ ہے وہ ایک چیز ہے، ایک چیز ہوتی ہے فرض اور ایک ہے کہ آپ اگر دیں، ہاں مطلب ایک فرض ہے کہ دینا ہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ آپ کی چوائس پر ہے، جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق آپ دے سکتے ہیں، وہ ایک ہے چیز نا اس پر، وہ فرض نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اچھا آیت نمبر 272 میں یہ آیا کہ یہ ہدایت تو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو جو اس ہدایت کو نہیں قبول کر سکے، ایمان والی ہدایت کو، تو ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے،
یہ دیکھیں شروع میں ہے لیس علیکم ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی علیکم وانتم لا تظلمون۔ اب مسلم اور غیر مسلم کی بحث ہے نا، تو کہا وہ تو ہدایت ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے، وہ ایک ہے ہی الگ موضوع۔ لیکن یہ کہا کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہارے نفسوں کو ہوگا، فلی انفسکم، تمہارے اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، کیونکہ تم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے تم وہ خرچ کرتے ہو، ابتغاء وجہ اللہ۔ اور پھر دیکھیں تاکید کے لیے کہا کہ جو بھی خرچ کرو گے تو اس کا اجر ضرور ملے گا، یوفی علیکم، اجر ضرور ملے گا۔ تو فرمایا 272 میں لیسا نہیں ہے علیکا آپ پر ہداہم ان کی ہدایت۔ یہ تو پورے قرآن میں بہت سی جگہ یہ بات آئی ہے کہ پیغام پہنچا دینا یہ تو ذمہ داری ہے کہا، لیکن اس کو منوا لینا، کوئی بات ہدایت پر لانا، یہ اختیار تمہیں نہیں دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین آتا ہے نا، پہنچا دینا ہے بس۔ تو یہاں بھی ہے کہ لیسا نہیں ہے علیکا آپ کے ذمے ہداہم ان کی ہدایت، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اب ہدایت کی بات ہے تو یہ اللہ جسے چاہے دے دے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ اب رہا خرچہ، تو کہا وہ تو تم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، وما تنفقوا من خیر، اور جو تنفقوا تم خرچ کرو من خیر مال میں سے، بھلائی میں سے، تو فلانفسکم، تو وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے، اس کا فائدہ تمہاری جان کو ہوگا۔ اور وما تنفقوا، اور نہیں تم خرچ کرتے الا ابتغاء وجہ اللہ، تمہارے تو پیش نظر ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی، تو وہ تو اللہ اجر دے گا۔ پھر الا سوائے ابتغاء، ابتغاء تلاش کرنے کو کہتے ہیں، تلاش میں وجہ اللہ، لفظی معنی وجہ ان کے چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی خوشنودی۔ اور وما تنفقوا من خیر، اور وما جو تنفقوا تم خرچ کرو من خیر مال میں سے، تو یوفی علیکم، وفا ہوتا ہے نا پورا دینا، عہد وفا کرنا، عہد پورا کرنا، تو یوفی پورا دیا جائے گا، یعنی اجر علیکم تمہیں،